نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات چل رہی تھی، بات پہنچی تھی یہاں تک کہ قرآن میں جن آیتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیتیں منسوخ ہیں اور قرآن میں یہ آیتیں ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ آیتیں منسوخ ہیں، ان کا حکم یہ ختم ہو چکا ہے اور دوسری آیت یا حدیث ان کے لیے ناسخ ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا ایک ایک آیت کر کے، اور پچھلے ہفتے جو بات آئی تھی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، یہ منسوخ ہو گئی لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہاں تک بات ہماری پہنچ گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین فارزقوہم منہ نسخت بآیت الموارث۔ لکھیں گے ہم تاکہ وہ بات واضح رہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والمساکین فارزقوہم منہ، یہ آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، یہ آیت ہے سورہ نساء کی 8 نمبر کی آیت ہے۔ یہ النساء، یہ ہے 8 نمبر کی آیت سورہ نساء کی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس کو کہتے ہیں کہ نسخت بآیت الموارث۔ اس کے لیے ناسخ کیا ہے؟ نسخت بآیت الموارث۔ نسخت بآیت الموارث۔ اب دیکھیے معنی دونوں کا ہم بیان کرتے ہیں، کیسے کہتے ہیں یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے۔ اب اس کی آپ کے سامنے ہم وضاحت کرتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں۔ اس آیت میں کیا بیان ہے دیکھیے پہلے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت میں حاضر ہو جائیں۔ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ،
تقسیم کے وقت میں حاضر ہو جائیں۔ کیا تقسیم کے وقت میں؟ آدمی کے مرنے کے بعد جو جائیداد ہے اس کی، جو بھی اس سے چھوڑ کر کے گیا ہوا ہے، جس کو میراث کہتے ہیں، اور اس کو تقسیم کرنے کے وقت میں کون حاضر ہو جائے؟ اولو القربہ۔ اولو القربہ کا مطلب رشتہ دار، اولو القربہ رشتہ دار، ریلیٹیوز جو بھی ہیں وہ سب، اگر یہ حاضر ہو جائیں، والیتامى اور یتیم لوگ، یتیم حاضر ہو جائیں، والمساکین اور مسکین، غریب مسکین جو کہتے رہتے ہیں، مسکین پور، تو یہ مسکین، یتیم اور رشتہ دار، ریلیٹیوز حاضر ہو جائیں۔ کس وقت حاضر ہو جائیں؟ میراث کے تقسیم کے وقت میں۔ جو باپ چھوڑ کر کے مرا ہے اس کو تقسیم کرنے کے وقت میں یہ لوگ بھی آ جائیں وہاں پہ، تو کیا کہا گیا؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو تم ان کو اس میں سے دو۔ ان کو بھی دینے کے لیے کہا گیا، کن کو؟ رشتہ دار، یتیم، مسکین جو آ جاتے ہیں تقسیم کے وقت میں، ان کو بھی دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی دو اس میں سے۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، دیکھیے اچھی طرح سے معنی، تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب تقسیم کے وقت میں حاضر ہو جائیں، کون حاضر ہو جائیں؟ رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، یہ لوگ حاضر ہو جائیں تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی اس میں سے دو، یعنی جو طریقہ ہے، جو باپ چھوڑ کر کے گیا ہے، جو اس کا چھوڑا ہوا مال ہے، جو زمین جائیداد ہے، پیسہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اس میں سے اس کو بھی دے دو، اس کو بھی کچھ دے دو۔ وہ لوگ بھی آئے، ان کو بھی کچھ دے دو، بیچارے آئے ہوئے ہیں تو کچھ دے دو ان کو بھی۔ ایسا نہ ہو کہ سب کو مل گیا اور وہ بیچارے ویسے ہی چلے گئے، تو یہ اچھا نہیں، ان کو بھی کچھ دے دو۔ کہا جاتا ہے نُسِخَتْ بِآیَةِ الْمَوَارِثِ، یہ آیت منسوخ کر دی گئی، کس سے؟ آیت موارث سے۔ آیت موارث کے بارے میں پہلے بھی بات آئی تھی، وہ آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء میں ہی یہ آیت ہے۔ اس آیت سے کہا جاتا ہے کہ جب ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا، کس رشتہ دار کو حصہ ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا ہے، جب الگ الگ بیان کر دیا گیا، تو اب یہ بات جو پہلے تھی کہ تقسیم کے وقت میں یہ لوگ آ جائیں تو ان کو بھی دے دیا جائے کچھ، یہ بات منسوخ ہو گئی، یہ بات منسوخ ہو گئی۔ یہ ایک بات ہے، بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کہ جب یہ لوگ یعنی رشتہ دار، یتیم اور مسکین حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت میں میراث کے، تو تم ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، بات یہ آیت کی آپ کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ کون سی آیت اس کے لیے ناسخ ہے؟ کون سا حکم؟ جو آیت میراث میں آیا ہے۔ آیت میراث کہتے ہیں اس آیت کو، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، لمبا بیان ہے وہ، یعنی کس کو کتنا ملے گا، پورا رشتہ داروں کا جو بھی ہے حصہ، اس کو پورا بیان کر دیا گیا ہے، کس کو کتنا ملے گا طریقے میں سے حصہ، اس کو پورا بیان کیا گیا ہے۔ تو اب ان کا حصہ نہیں بیان کیا گیا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اب ان کے لیے یہ حصہ آیت میراث کے نازل ہونے کے بعد یہ حصہ ان کا نہیں رہے گا، ان کو دینے کا جو حکم ہے یہ حکم ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں یہ تو سوچتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اگر یہ حکم باقی رہتا تو تقسیم کے وقت میں سبھی لوگ آ کر کے حاضر ہو جاتے، کچھ نہ کچھ ہم کو بھی مل جائے گا، ہے نہیں؟ یعنی کیسا ہو، کچھ بنا ہوا ہے لوگوں کا حساب کہ وہ ایسے موقع پر ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں نا کہ عید کا موقع ہو یا رمضان کا موقع ہو تو مسجد کے باہر اچھی خاصی لائن آنی، عید کے موقع پر بھی عید کی نماز پڑھ کے آپ نکلیں گے تو اچھی خاصی مانگنے والوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ آج کے دن یہاں ترکہ تقسیم ہونے والا ہے تو سب کی سب لائن میں آ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ کر کے ہر ایک کو انتظار ہے کہ ہم کو بھی کچھ مل جائے گا، ہم کو بھی کچھ مل جائے گا۔ یہ حکم اگر اسی انداز میں باقی رہتا تو تقسیم کرنے والوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی، بڑا چھپا کر کے تقسیم کرنا پڑتا، کسی کو معلوم نہ ہو اور ہم بیٹھ کر کے تقسیم کر لیں تو ان کو پریشانی ہو جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں اہل علم کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور اس کے لیے ناسخ کیا حکم ہے؟
آیت میراث، جس میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا۔ اب یہ ایک تو بات آپ کے سامنے ہو گئی، لیکن بعض اہل علم کی رائے ہے کہ ہم اس کو ناسخ منسوخ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ جو حکم ہے اوپر کا کہ اگر مسکین، یتیم یا رشتہ دار جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، ایسے رشتہ دار وہ آ گئے ہیں تو ان کو بھی کچھ جو دینے کا حکم ہے، یہ صرف استحباب کا حکم ہے۔ استحباب کا مطلب ہے یہ ضروری نہیں ہے، دے دیں اچھی بات ہے، تھوڑا سا ان کو کچھ دے دیجئے اس میں سے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کام کے لیے، اچھے کام کے لیے ہوتا ہے، کچھ کام کرنا بیٹھتا ہے، کوئی تخصیص دیتا ہے، کوئی ایسا آدمی بھی آ گیا جس کا اس میں حصہ نہیں ہے، وہ بھی ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی کچھ دے دیا، کچھ اس کو بھی کھلا دیا، اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا یہ حکم ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو دیا جائے۔ پہلے بھی یہ کوئی ضروری حکم نہیں تھا اور بعد میں بھی یہ کوئی ضروری حکم نہیں ہے۔ یہ کہا جائے کہ پہلے ایک ضروری حکم تھا تو آیت میراث کے بعد اب یہ کوئی ضروری حکم نہیں رہ گیا ہے، بلکہ یہ ایک استحبابی حکم ہے۔ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ شریعت کے اندر جو احکام آتے ہیں ان کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں۔ شریعت کے جو احکام ہیں، جس دین کی ہم پابندی کرتے ہیں، قرآن یا حدیث میں ہم کو جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے، تو استحباب سمجھانے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ آپ کے سامنے پیشی کر دوں آج، تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ بعد میں بھی کبھی لفظ آئے گا کہ یہ مستحب ہے یا استحباب ہے اس میں، تو سمجھ میں آئے گی چیز آپ کو جو اچھی طرح سے۔ تو کتنی قسمیں ہیں شریعت کے احکام کی؟ 5 قسمیں ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے کہ وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے، وہ شریعت نے جو ہم کو حکم دیا ہے بالکل کرنا ہی ہے، ایسا حکم دیا ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں واجب یا فرض، دونوں کہتے ہیں، فرض اور کیا کہتے ہیں؟ واجب۔ تو چاہے کہا جائے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ کرنا شریعت کی طرف سے اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم کو اس کی وجہ سے گناہ ہوگا اور کل قیامت کے دن سزا بھی مل سکتی ہے۔ یہ پہلی قسم، اس کو واجب اور فرض کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے اس کو مندوب بھی کہتے ہیں، مستحب بھی کہتے ہیں، دو نام اس کے بھی، مندوب اور مستحب۔ مندوب مستحب دونوں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت میں حکم تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے، اتنا ضروری نہیں، اگر ہم نے نہ بھی کیا تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہم گناہگار نہیں ہوں گے، قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں دیا۔ یہ دوسرا ہے، اس کو کہتے ہیں مندوب اور مستحب۔ کریں گے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا ہم کو، ثواب کی چیز ہے، ہم نے کیا تو اچھا ہے، ثواب ملے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ہم کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مستحب بھی اور کہتے ہیں مندوب بھی۔ تیسری قسم ہے اس کو مباح کہتے ہیں عربی میں، مباح، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جائز ہے، آپ کریں یا نہ کریں دونوں آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تب بھی کوئی بات نہیں، دونوں آپ کے حق میں برابر ہے، اس کا کرنا بھی اور اس کا نہ کرنا بھی۔ اس کو کہتے ہیں مباح ہے، ٹھیک ہے، یہ مباح کہلاتا ہے، یعنی کرنا یا نہ کرنا اس کام کو دونوں آپ کے لیے برابر ہے۔ کریں گے تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی حرام چیز نہیں ہے، نہیں کریں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، دونوں جو ہے برابر ہے، اس کو مباح بولتے ہیں، یہ بیچ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک آتا ہے مکروہ کہتے ہیں اس کو، مکروہ، یہ لفظ ہم ہندوستان میں بہت سنتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کام کو نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، نہ کرنا یہ افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، آدمی نہ کرے تو یہ اچھا ہے۔ اگر کر لیا وہ کام تو حرام نہ ہونے کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوتا ہے، نیچے نہ کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کر لیا ہے، نہ کرے گا تو اچھا ہے یہ اس کے لیے، میں نے کہا کر لیا اگر اس کو تو گناہ نہیں ہوگا اس کو، اس کو کہتے ہیں مکروہ، یہ مکروہ ہے اس کے لیے۔ یہ مستحب کا اپوزٹ ہوتا ہے ذرا،
جیسے مستحب میں کیا ہوتا ہے، کریں گے تو ہم کو ثواب ملتا ہے، نہیں کریں گے تو ہم کو گناہ نہیں ملتا ہے اور ہم کو گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے ذرا الٹا ہوتا ہے، یہ نہیں کریں گے مکروہ میں تو اچھا ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں، اس کے قریب نہ جائیں۔ لیکن اگر کبھی ہو گیا وہ چیز، کبھی وہ کام ہو گیا تو اس پہ وجہ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، اس کو مکروہ بولتے ہیں۔ آخر میں حرام ہے، حرام کہتے ہیں اس کو۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنا ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا، اگر ہم نے کر لیا تو گناہ ہوگا، کام کر لیا تو ہمیں گناہ ہوگا۔ یہ 5 ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں آپ ہمیشہ۔ شریعت کے جو بھی احکام ہوتے ہیں یہی 5 ہوتے ہیں، یا تو واجب اور فرض ہوگا نمبر 1، یا تو مستحب اور مندوب ہوگا، 2 نام یہ ہے، تیسرا یہ ہے کہ مباح ہوگا، چوتھا یہ ہے مکروہ ہوگا، 5واں ہے کہ وہ حرام ہوگا۔ تو یہ حکم پہلے کس کا تھا؟ مستحب حکم تھا، یا کہیے کہ پہلے واجب تھا بعد میں مستحب ہو گیا۔ یعنی صرف یہ ہے کہ اگر آ گئے ہم نے دے دیا تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی۔ جن لوگوں کو حصہ ملنا ہے گویا کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ صدقہ کر دیا ان کے لیے، اب ان کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ لیکن یہ کوئی واجبی چیز نہیں، اگر نہیں دیا، دل نہیں مانتا ہے، نہیں دیا ان کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارا اپنا حق تھا، یہ ہم نے آپس میں تقسیم کر لیا، ان کو نہیں دیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مسجد کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے کے لیے آیا، اگر آپ نے نہیں دیا تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسا ہے کیا؟ کوئی گناہ نہیں، اگر دے دیا آپ نے تو ثواب ملے گا، لیکن صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو، اور نہیں دیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عید کے باہر اگر کوئی آدمی، جہاں پہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھیک مانگتے ہیں، اگر آپ نے دے دیا تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے یہ، لیکن نہیں بھی دیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، بلکہ ہم ایسا برابر بیان کرتے ہیں، بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان کو نہ دیا جائے تاکہ لوگ یہ عادت ختم کریں۔ چاہے مسجد کے باہر بھیک مانگنے کی عادت ہو، چاہے عیدگاہ کے باہر جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے باہر بھیک مانگنے کی عادت ہو، اور خاص طریقے سے عید کے دن بھیک مانگنے کی عادت ہو، تو یہ چیز ختم ہو جائے، اس کے لیے بہتر ہے کہ ان کو نہ دیا جائے۔ اگر یہ بھی لوگ عادت بنا لیں کہ جہاں طریقہ تقسیم ہو رہا ہے وہاں پہنچ جائے تاکہ وہاں سے کچھ حاصل ہونے کا ہی رہے، تو بعد میں پھر یہی بات کہی جائے گی کہ ان کو نہ دیا جائے، یہی کیا ہے؟ بہتر ہوگا جو ہے۔ تو یہ بات تھی آپ کے سامنے جو ہم نے پیش کی اس آیت کے تعلق سے، اور اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ حکم صرف استحبابی حکم ہے، یعنی دے دیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اچھا ہے، نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں واجبی حکم تھا، دینا ضروری تھا، تب کہیں گے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ آیت میراث کی وجہ سے۔ جب آیت میں یہ حکم آ گیا کہ کس کا کتنا حصہ ملنا ہے، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، کس کا کتنا حصہ ہے، جب یہ تفصیل آ گئی تو اب اس تفصیل کے بعد اب ان کو دینے کے لیے ہمارے اوپر کوئی یہ واجبی حکم نہیں ہے کہ ہم اگر نہیں دیں گے تو گناہ ہوگا، یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ یہ مطلب ہے ان دونوں آیتوں کا، یہ ناسخ منسوخ کی بات۔ اس تعلق سے ایک بات اور جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے واضح کر دوں تھوڑا، جب ہم نے 5 چیزیں بیان کی اس میں سے ایک چیز تھی مباح کی۔ کسے کہتے ہیں؟ مباح۔ واجب بھی آدمی کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، اور سنت اور مستحب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے، کریں گے تو جو ہے ہم کو ثواب ملے گا، اگر کبھی چھوڑ دیے تو ہم کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن مباح کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، لیکن کسے کہیں گے وہ؟ کوئی ایسی جو ہمارے چیزیں درمیان میں ہیں ہمارے، کچھ اس میں سے کوئی مثال دیجئے کہ یہ مباح ہے۔ جی، اب یہ جو ہے سے جیکٹ پہنے ہوئے ہیں، اب یہ دونوں کیا ہے؟ برابر ہے، پہنے یا نہ پہنے دونوں برابر ہے، ایک لباس ہے، جائز لباس ہے تو پہن بھی سکتے ہیں، مباح ہے وہ، نہیں بھی پہنے تو بھی کیا ہے؟ مباح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مثال ہر مباح چیز، اصل وہی سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ہر مباح چیز نیت کے لحاظ سے اس پہ فرق آ جاتا ہے حکم میں۔
کبھی چیز فی نفس سے ہی مباح ہوتی ہے لیکن نیت اس کو مستحب کے درجے میں کر دیتی ہے، یا نیت کبھی اس کو حرام اور مکروہ کے درجے میں کر دیتی ہے، حالانکہ فی نفس سے ہی وہ چیز کیا ہے، حلال ہے، مباح ہے۔ نیت کا اتنا فرق پڑتا ہے چیزوں پہ، جو اس کو اب میں یہی مثال دیکھیے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ جیکٹ پہننا یہ ہمارے لیے مباح ہے، پہنیں گے تب بھی صحیح ہے، نہیں پہنیں گے تب بھی صحیح ہے، لیکن ہم کو اگر یہ معلوم ہے کہ باہر بہت ٹھنڈ ہے اور ہماری صحت ایسی ہے کہ اگر ہم نہیں پہن کے جائیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، صحت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اپنی صحت کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے موقع پر جی آپ کو کرنا چاہیے، پھر وہ صرف مباح کا درجہ نہیں رہ جاتا، فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک دوسری مثال میں بتاتا ہوں، اس سے بھی زیادہ واضح مثال، کبھی وہ چیز فی نفس سے ہی تو مباح ہوتی ہے لیکن نیت کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے وہی چیز واجب بھی بن جاتی ہے، مستحب بھی بن جاتی ہے۔ سحری کے ٹائم میں ہم جو کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا ہمارے لیے مستحب ہے کیا؟ مستحب کھانا فی نفس سے ہی، کھانا کھانا فی نفس سے، یہ چیز کیا ہے، حکم کیا ہے، یہ مباح ہے، جائز ہے۔ اب کھانا کھانا ہمارے لیے کیا ہے، ایک جائز چیز ہے، ہمارے لیے ایک عادت ہے، وہ تو ایک مباح چیز ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں دوپہر میں تو آپ کو نہ اس سے ثواب ملنے کا ہے نہ عذاب ملنے کا، لیکن وہی سحری کے ٹائم میں اگر آپ اٹھ کے کھاتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، ملتا ہے نہیں بولیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مستحب ہے۔ صرف یہ حالت کے لحاظ سے کبھی مباح چیز کیا بن جاتی ہے، مستحب بن جاتی ہے۔ کھانا کھانا ہمارے لیے ایک مباح چیز ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے ابھی کہ اگر ہم نے کھانا نہیں کھایا تو ہماری موت آ سکتی ہے۔ کھانا کھانا یہ مباح ہے، اب اس ٹائم پہ کھانا کھانا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حالت کے لحاظ سے فرق ہو گیا، حکم وہی ہے مباح کا لیکن حالت کے لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا بہتر سمجھا کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دوں اچھی طرح سے۔ کبھی چیز فی نفس سے ہی مباح ہوتی ہے، یعنی مباح کے درجے میں آتی ہے، لیکن حالت کے لحاظ سے یا نیت کے لحاظ سے وہ چیز مستحب بن جاتی ہے یا واجب بھی بن جاتی ہے، وہ چیز وہ کرنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فی نفس سے ہی وہ چیز یہ مباح ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ اس کے اندر نہیں ہوتا، لیکن حالت کے لحاظ سے وہ چیز کبھی واجب بھی بنتی ہے اور کبھی مستحب بھی بن جاتی ہے۔ کبھی اسی کے مقابلے میں کیا ہے، حرام بھی بن سکتی ہے۔ گھوڑے کو پالنا، یہ گھوڑا پالنا، گھوڑا سمجھتے ہیں نا، یہ ہارس، جی، اس کو پالنا جائز ہے یا واجب ہے یا حرام ہے، کیا ہے یہ؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے، صرف جائز ہے، ایک جائز چیز ہے، لیکن حالت اور نیت کے لحاظ سے اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الخیل لثلاثۃ، یہ 3 طرح کا اس میں حکم بیان کیا، 3 طرح کے لوگ، اسی گھوڑے کے تعلق سے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو اس گھوڑے کو پالتا ہے کس کے لیے، ہاں وہ جو ہے دشمن کے اس میں مقابلے میں کام، کیونکہ یہ اس زمانے میں کافی کام آتے تھے، اس میں اس کے لیے پالتا ہے، وہی نیت ہے، نیت کا فرق ہوتا ہے۔ نیت پالنے میں یہی ہے کہ یہ کام آئے گا اس میں، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر قدم پر، حتیٰ کہ جو اس کے یہ فضلات ہیں، لیٹرین اور یہ جو وہ نکالتا ہے اس کے پیشاب وغیرہ، اس ہر چیز پر اس کو نیکی ملتی ہے۔ کس کو نیکی ملتی ہے؟ پالنے والے، یہ اس کا اجر ہے، جبکہ اس کا پالنا فی نفس سے ہی ہے۔ اگر حکم کے لحاظ دیکھیں گے تو نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی مستحب، نہ کوئی فرض، نہ حرام، نہ مکروہ، کوئی چیز ایک مباح چیز ہے یہ، لیکن حالت کے لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے یہ اس کا حکم ہو جاتا ہے۔ دوسرے ایک آدمی نے اس کو صرف اس لیے پالا ہے کہ اس سے اس کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ روزی روٹی کا مسئلہ،
جو آدمی اجرت پر اس کو مزدوری کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے مباح ہے۔ نیت کے لحاظ سے کبھی وہ مستحب کے درجے میں بھی آ سکتا ہے۔ تیسری قسم آپ نے یہ بیان کی کہ ایک آدمی نے اسے فخر کے لیے پالا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، فخر کے لیے، میرے پاس بھی گھوڑا ہے، سب سے اچھی نسل کا گھوڑا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو۔ آدمی بڑی سے بڑی قیمت دے کر کے بعض چیزیں خرید لیتا ہے، کیوں خریدتا ہے؟ صرف یہ بتانے کے لیے، ہاں بولیے، ہاں یہ چیز فخر کے لیے، یہ چیز میرے پاس ہے۔ صرف نیت کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس کے لیے گناہ ہے، کل قیامت کے دن عذاب کا سبب بن جائے گا، یہی گھوڑا اس کے لیے۔ آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں نیلام ہوتی ہیں، تو نیلام میں آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کسی بادشاہ کی کوئی خاص چیز نیلام ہوتی ہے، کسی کھلاڑی کی کوئی، اس کو لے لیجئے، کسی کھلاڑی کی کوئی خاص چیز بیچتے ہیں لوگ، تو اس کے لیے اگر اس کی قیمت 1000 روپے ہے تو 1 لاکھ بھی ہو تو لوگ خرید لیتے ہیں۔ یہ کس لیے خریدتے ہیں؟ وہ چیز خریدنا فی نفس ہی تو مباح ہے، لیکن اب یہ فلاں کھلاڑی یا اس کی جو ہے سگنیچر کے ساتھ یہ ہے، آٹوگراف جیسے اس کے ساتھ اگر یہ ہے تو اس کے لیے اس کی قیمت اتنی دے کر کے ہم نے خرید لیا، وہ ہمارے پاس ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، تو یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ اب حرام ہو جاتی ہے۔ وہی چیز اب جو ہے جائز نہیں۔ حالت کے لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے حکم بدلتا ہے۔ مباح چیز ہمیشہ مباح رہے یہ ضروری نہیں ہے، اس میں نیت کے لحاظ سے اور حالت کے لحاظ سے حکم بدل جاتا ہے، یہ خیال رہنا چاہیے۔ اس لیے میں تھوڑی سی تنبیہ آپ کو جو ہے کر دیا ہوں اس کے اوپر۔ اب یہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارے پاس پہلی آیت آج کیا تھی؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ۔ اس آیت کے بارے میں کہا گیا جس میں یہ بیان تھا کہ اگر تقسیم کے وقت میں رشتہ دار آ جائیں، یتیم لوگ آ جائیں، مسکین لوگ آ جائیں تو آپ ان کو بھی اس میں سے دو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر ہے، حکم ہے، فَارْزُقُوهُم، اس کو فعل امر کہتے ہیں عربی میں، تو یہ آرڈر ہے، ان کو بھی دو، یہ حکم تھا۔ تو کہا گیا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے آیت میراث سے، اب یہ دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو ایسے دے دے، صدقہ ہوگا اس کی طرف سے اور اس کو اس کا ثواب ملے گا، یہ الگ بات ہے، لیکن اب یہ واجبی حکم نہیں ہے کہ اگر نہیں دے گا تو اس کو گناہ ہوگا، یہ حکم باقی نہیں رہ گیا، واجبی حکم اب یہ باقی نہیں رہا ہے، یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ تقسیم کرنا، ہاں یہ مفعول ہے اس کا، ہاں اس پہ قسمت ہے، یہ اولو، یہ حمزے کا پیش ہے، یہ ٹھیک ہے، ہاں نہیں یہ جو ہے قسمت ہے، یہ اذا حضر القسمت منصوب، یہ مفعول ہے یہ، اور فاعل یہ ہے اولو القربہ، یہ فاعل ہے اس کا عربی زبان کے لحاظ سے۔ اس کے بعد دوسری آیت جو ہے آج اور ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم واللاتی یاتین ہونا چاہیے، یاتین الفاحشۃ من نسائکم، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ فاستشہدوا علیہن
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت أو يجعل الله لهن سبيلا. یہ ہے آیت نمبر لکھ لیجئے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. آیت نمبر ہے سورہ نساء 15 اور 16، 15 16. دو آیتیں ہیں یہ، آگے بھی اور حصہ ہے اس کے اندر. واللذان یأتیانہا منکم، بہتر ہے کہ میں لکھ دوں جو ہے. یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنہما. فأعرض عنہما. اس کا معنی ذرا دیکھیے پہلے غور سے، اس کے بعد جو ہے وہ کیسے کس آیت سے اس کو منسوخ کیا گیا ہے. پہلے حکم کیا تھا، بعد میں کیا حکم آیا ہے. دیکھیے اکثر یہ سوال لوگوں کا آتا رہتا ہے، تو اس لیے اس پر ذرا غور کیجیے گا. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بھی فاحشہ کریں، فاحشہ سے مطلب زنا، بدکاری، زنا، یہ فاحشہ، قرآن میں اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے. تو واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بھی بدکاری کر لیں یعنی زنا کر لیں. اگر کسی عورت سے بدکاری ہو جاتی ہے، زنا ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا ہے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر تم اپنے میں سے 4 کو گواہ بناؤ. اگر کسی عورت کے تعلق سے یہ ہے
کہ اس نے بدکاری کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا دیں اس کی وجہ سے، تو آپ کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 4 گواہ۔ یہ تو مسئلہ مشہور ہے کہ زنا کو ثابت ماننے کے لیے کتنے گواہ کی ضرورت ہے؟ 4 گواہ۔ عام جو ہے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ 2 گواہ پہ ہوتے ہیں، لیکن زنا کے بارے میں جب فیصلہ ہوگا کہ اس نے واقعی ایسا کیا ہے تو کتنے گواہ چاہیے؟ 4۔ اس کا بیان ہے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، اپنے میں سے 4 کو آپ گواہ بناؤ، یعنی 4 کی گواہی ضروری ہے اس کے لیے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں، 4 آدمیوں نے گواہی دے دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، بدکاری کیا ہے، اگر 4 کی گواہی ہو جاتی ہے تو کیا ہے اس کے بارے میں؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر کے رکھو۔ یہ معنی ہے اس کا، امساک کہتے ہیں، ان عورتوں کو گھروں میں روک کے رکھو۔ سزا کیا ہے؟ کہ ان کو گھروں میں روک کر کے رکھو۔ اب یہ باہر نہیں نکل سکتی، گھر میں ہی رہنا پڑے گا۔ باہر نکلنے کا ان کا پورا معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر ان سے یہ جرم ہو گیا ہے تو اب اس جرم کی سزا یہ ہے کہ ان کو گھروں میں روک کر کے رکھو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، کب تک؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے۔ اب گھر میں ہی رہنا پڑے گا، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کب تک نہیں نکل سکتے؟ موت۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ انتظار کرو دوسرے حکم کے آنے کا، یا تو اب موت، بیچ میں ان کی موت ہو گئی، مسئلہ ختم، یا کب تک انتظار کرو؟ جب تک کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے۔ ایسی عورتوں کو گھر میں روک کر کے رکھو جب تک ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نہ بنا دے۔ اس پہ خود آیت کے اندر یہ ہے کہ جب تک کوئی دوسرا راستہ ان کے لیے بیان نہ کر دیا جائے تب تک ان کو گھر میں روک کر کے رکھو۔ اس کے بعد آگے وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اور وہ لوگ، یہ مردوں کے لیے یہ بات جو ہے، جو کہ یہ بدکاری کرتے ہیں تم میں سے، یعنی تم میں سے جو مرد بدکاری کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا فَآذُوهُمَا، ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ اس کا معنی ہے تکلیف، یا گھر میں تو روک نہیں سکتے، ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ تکلیف میں کچھ بھی سزا ہو سکتی ہے، لیکن کوئی سزا متعین نہیں کی گئی ہے کہ یہ فکس ہے یہی سزا اس کی ہوگی۔ تکلیف پہنچانے کے لیے کہا گیا فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں اپنی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کو چھوڑ دو، تکلیف مت پہنچاؤ، اس کے بعد چھوڑ دو۔ توبہ کرنے تک ان کو تکلیف پہنچاؤ کہ وہ توبہ کریں، توبہ کر لیتے ہیں تو چھوڑ دو، اصلاح ہو گئی ان کی، چھوڑ دو ان کو، کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ حکم ہے سورہ نساء میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تھا، سورہ نساء کا یہ حکم ہے۔ آئے سمجھ میں آ گئی آپ کو حکم کیا تھا پہلے؟ کوئی عورت اگر بدکاری کر لیتی ہے تو حکم یہ تھا کہ اس کو گھر میں روک کر کے رکھا جائے۔ کب تک روک کر کے رکھیں گے؟ جب تک اس کی وفات نہ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور راستہ نہ آ جائے۔ اس کو اگر کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ عمر قید کی سزا ہے، یا سزا کی معافی کا انتظار اس کو، یا تو عمر قید کی سزا، یا کوئی دوسرا، جب تک جو ہے حکم نہیں آتا ہے تب تک عورت کے لیے یہ حکم تھا۔ شروع میں یہ بات جو ہے نازل کی گئی، شروع سے مراد مکے کی بات نہیں، سب مدینے کی ہی باتیں ہیں، لیکن زنا کے تعلق سے شروع میں یہی حکم آیا تھا کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لیتی ہے، بدکاری کر لیتی ہے، تو اس عورت کو گھر میں روک کر کے رکھا جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور حکم نہیں آ جاتا، یا اس کی وفات ہو جائے۔ تو وفات ہو گئی تو دنیا سے چلے گئی، مسئلہ ختم ہو گیا اس کا۔ اگر کسی مرد سے ایسی چیز ہو جاتی ہے، کوئی بھی بدکاری مرد کر لیتے ہیں، 2 مرد یہ، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو گھر میں بیٹھا نہیں سکتے، لیکن ان کو کچھ سزا دو۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں کوئی متعین سزا، کوئی فکس جو ہے ان کے لیے سزا نہیں ہے اس کے اندر۔ بعد میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی، وہ آیت کہاں ہے؟ سورہ نور میں ہے۔ سورہ نور میں 2 نمبر کی آیت ہے، شروع میں ہی ہے، بالکل جو ہے 2 نمبر کی آیت شروع میں ہی ہے۔ وہ آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ الزانیۃ والزانی
فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ۔ سورہ نور آیت نمبر 2 ہے یہ، اور ایک حدیث ہے عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ راوی ہیں، اور حدیث کو روایت کیا ہے صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ، تو صحیح حدیث ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل بیان کروں گا۔ میں نے اشارہ لکھ دیا ہے تاکہ وہ بات آپ کو یاد رہے، کبھی بھی آپ جب اس کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ کس صحابی سے یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ یہ حکم تھا پہلے کہ اگر عورت سے بدکاری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا کہ ان کو گھروں میں روک کر کے رکھو جب تک کہ ان کی موت نہ آ جائے یا کوئی دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آ جائے۔ مردوں کے لیے تھا کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، اگر توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے۔ بعد میں یہ حکم آیا سورہ نور میں کہ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ کس کا حکم ہے یہ؟ اب یہ سزا متعین ہو گئی، متعین سزا ہے یہ 100 کوڑے لگانے کی، سورہ نور میں ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا، جو راستہ بنایا، وہ راستہ یہی تھا کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی، تو حدیث ہے صحیح مسلم کی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث میں آپ کہتے ہیں خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، مجھ سے یہ بات حاصل کر لو، مجھ سے یہ بات حاصل کر لو، اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ یہ بات جو یہاں پر تھی او یجعل اللہ لہن سبیلا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم جب تک نہ آ جائے، تو وہی بات آپ نے بیان فرمائی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی، لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے یہ حکم، حاصل کر لو مجھ سے یہ حکم۔ قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان عورتوں کے لیے سبیل بنا دیا ہے، راستہ بنا دیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عام۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ، بکر کہتے ہیں غیر شادی شدہ کو، اگر کسی غیر شادی شدہ نے یہ کام کیا ہے، زنا کی یہ حرکت ہو گئی ہے، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال جلا وطنی کہتے ہیں اس کو، اور وہ اردو میں جو ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال کو اس کو اپنی وہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا پڑے گا، تاکہ لوگ بھول جائیں کہ یہ کبھی اس طرح کا معاملہ، ورنہ سزا بھی دینے کے بعد جب بھی لوگ دیکھیں گے یہ فلاں آدمی ہے جو ایسا کیا تھا، تو بار بار اس کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، لوگ بھول جائیں، اس کے لیے 1 سال کہیں اور رہ کر کے آ جائے، اس علاقے کے چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جائے اور 1 سال وہاں رہ کے، اس کو کہتے ہیں تغریب و عام۔ 1 سال تک کی یہ سزا ہے کہ اپنے اس علاقے میں جہاں اس نے زنا کیا وہاں نہیں رہے گا، 1 سال تک دوسری جگہ رہے گا، اور 100 کوڑے لگانے کے لیے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، ہاں حدیث نمبر تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یہ ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں آپ کو کتاب الحدود میں مل جائے گی، باب حد الزنا کے نام سے جو ہے باب آتا ہے، وہ باب اسی سے تلاش کر لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی، تلاش کرنے جائیں گے تو مل جائے گی، باب حد الزنا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ ویسے وہ باب ان کا نہیں ہے، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ترتیب بنائی ہے باب کی، تو کتاب الحدود میں یہ آپ کو مل جائے گی حدیث، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مطلب یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو حدیث میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خذوا عنی
خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ جو آپ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ یا کوئی دوسرا حکم آئے، وہ حکم آ گیا ہے۔ حکم کیا ہے؟ البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عام، کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ کے ساتھ اگر اس نے بدکاری کر لیا ہے تو 1 سال کی سزا اس شہر سے باہر جانا پڑے گا، اور 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ 100 کوڑے اور 1 سال کی سزا یہ کہ اس شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر پہ جانا پڑے گا۔ اس کے بعد کیا؟ والثیب بالثیب، اگر کوئی شادی شدہ ایسا کام کر لیا ہے، الثیب بالثیب، اس کے لیے کہا جلد مئۃ والرجم، یا الرجم و جلد مئۃ، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور پتھر مار کر کے اس کو ہلاک، اس کو رجم کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، رجم کی سزا خاص طریقے سے بیان کی گئی، اور پتھر جو ہے 100 کوڑے کی بات بھی کہی گئی اس کے اندر۔ یہ ہے معاملہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زنا کرنے والوں کی سزا مقرر کر دی گئی۔ جو پہلے حکم تھا جو سورہ نساء میں، سورہ نساء بتایا تھا، یہ سورہ نساء میں جو حکم تھا وہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔ اب کوئی یہ آیت پڑھ کر کے یہ نہ کہے کہ قرآن میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ زنا کرنے والے کی سزا یہ ہے، عورت کی سزا یہ کہ گھر میں اس کو روک کر کے رکھا جائے، اور مرد کی سزا یہ ہے کہ اس کو کچھ تکلیف پہنچایا جائے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے، توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ کہا گیا ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسا لوگ کرتے رہے کہ اگر کسی سے ایسا ہو گیا معاملہ تو اس کو پکڑ کر کے اس کا منہ کالا کر دیتے تھے، سزا دینے میں منہ کالا کر دیا، یا چپل جوتا لے کر کے اس کے سر پہ مارتے تھے، منہ کالا کرتے تھے، کبھی سر کو بھی مڑوا دیتے تھے اور کالا رنگ پوت کر کے اس کو لگا کر کے گدھے پر بیٹھا کر کے ایسے چاروں طرف چکر لگاتے تھے۔ بعض جگہوں پر اس طرح کی سزا لوگ دیا کرتے تھے۔ یہ تکلیف پہنچانے کی ایک شکل ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں شروع میں تھیں، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا ہے، حکم آ گیا۔ حکم کیا ہے؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال تک شہر چھوڑ کے جانا پڑے گا وہ، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور رجم کر کے، پتھر مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب یہ آیت منسوخ ہے، یہ بات تو سمجھ میں ہم کو آ گئی۔ یہ آیت، اس کا حکم باقی نہیں رہ گیا۔ اس میں خود بھی یہ بیان ہے، اللہ تعالیٰ یعنی گویا کہ بھی دوسرا حکم اس کے بارے میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دوسرا حکم یہ آ گیا اس کے بارے میں۔ یہ بات تھی اس آیت کے تعلق سے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر ہم آپ کو سوال کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر دوسرا